اس لیے کہا نا کہ متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، درویش بھی شہنشاہ بھی بیک وقت، مٹی پہ بھی سویا ہے اور شہنشاہ اتنا بڑا کہ مشرق و مغرب کانپتے ہیں۔ متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، جلال کا یہ وہ جو لباس تھا نا، ایک غلام کہتے ہیں کہ جب فلسطین فتح ہوا تو فاتح فلسطین اللہ پھر آزاد کروا دے، فاتح فلسطین بن کر گئے تو میں نے دیکھا کہ لباس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 پیوند لباس کے، اور پیدل چل رہے تھے اور اونٹ کے اوپر اپنے غلام کو بٹھا رکھا تھا۔ عیسائیوں نے جب دور سے دیکھا تو مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے مصر کی فوج سے، جو اسلامی فوج تھی، یہ ہے تمہارا خلیفہ وہ جو اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا ہے؟ مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا وہ نہیں ہے خلیفہ، وہ ہے جو نیچے چل رہا ہے، اونٹ پہ تو اس کا غلام بیٹھا ہے۔ متاع عام نہیں ہے، جب حکمران ایسے ہوں تو پھر رعایا کا یہ حال ہوتا ہے کہ فاروقی دور میں کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنی خوشحالی تھی۔ اب تو سارے ہی بھکاری ہیں، حکمران بھی بھکاری ہیں، رعایا بھی بھکاری ہے، انٹرنیشنل بھکاری، جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ مانگ کے آ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں چاول لے کے آ جاتے ہیں، عبادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو عشر زکوٰۃ لے کے آ جاتے ہیں مانگ کے ادھر سے عربوں سے۔ فرمایا متاع عام نہیں ہے درویشی و شہنشاہی، کب ایک شخص میں ہوتے ہیں دو ہنر پیدا، جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد کب ہوا ہے کوئی عمر پیدا، عمر تو بس عمر تھا، اور آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، آج اگر زیادہ دیر لگ جائے رسول اور اصحاب رسول کا ذکر سنتے ہوئے تو کوئی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اگر ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بیان ہی کروں گا، وہ تو میں نے ویسے پوچھ لیا آپ سے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اگر ہو بھی تو میں بیان کروں گا۔ ابھی جو آپ نے مجھے ملتان سے مجھے بلا لیا ہے تو میں آپ کو ویسے چھوڑ دوں گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر ایسی مجلسیں بھائی روز روز نہیں آتی، ایک دن تھوڑا زیادہ بیٹھ جائے، ساری عمر سونا ہے اور آگے تو بہت ہی سونا ہے،
ساری عمر سونا ہے پشاور والوں، بڑی لمبی. اگر 60 سال کی اوسط عمر ہو اور انسان روزانہ 8 گھنٹے سوئے تو کتنے سال سوتا ہے؟ 1/3، تقریباً 20 سال سوتا رہتا ہے. اور 20 سال سونے والوں تھوڑی دیر جاگو. فکر عمر کو خراج تحسین پیش کروں. فرمایا آقا عمر، راہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلی عمر، اولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر 100 جان سے شیدا عمر، ایمان میں، احسان میں، ایقان میں یکتا عمر. اور اگلا جملہ میرا عقیدہ بھی ہے، اگلا جملہ میرا عقیدہ بھی ہے کہ ماں بعد ختم المرسلین، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں. اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی. ایک طرف مولا علی اور ایک طرف مولا عمر. فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کی پشاور والوں. کدھر پہنچے؟ فاروقی فکر کو خراج تحسین پیش کی پشاور والوں. فاروق نے جو رائے دی اپنی ماں عائشہ کے کردار کے متعلق، قرآن نے وہی الفاظ وہی بنا کر قلب رسول پر نازل کر دیے. کیا آیت بتائی تھی وہ ابھی میں نے، جو فاروق نے بولی اور قرآن بن گئی. فرمایا سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ سبحانک، آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تو پاک ہے، تو پاک ہے. سبحانک. اچھا اس کا ترجمہ تو آپ یہ کرتے ہیں سبحانک تو پاک ہے، اور ھذا بہتان عظیم. اس کا ترجمہ میں کروں سبحانک ھذا بہتان عظیم. رب ذوالجلال نے عائشہ کی تطہیر کے لیے، عائشہ کی برات کے لیے، عائشہ کی تقدیس کے لیے فرمایا
सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अर्श बरी पर मेरी जात शरीकों से पाक है, ऐबों से पाक है, नकाइस से पाक है, और पैगंबर फर्श जमीन पर तेरी आयशा गुनाहों से पाक है। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सुबहानक का ये तौहीद है। सुबहानक का क्या है? तौहीद है, अल्लाह की तौहीद। अल्लाह की जात पाक है, ये लफ्ज सुबहान का तौहीद है। और हाजा बुहतानुन अजीम हजरत आयशा की ततहीर है। सुबहान का ये कलमाए तौहीद है, और हाजा बुहतानुन अजीम ये कलमाए ततहीर है। मैंने रूह कुरान से सवाल किया कि अल्लाह की तौहीद को और मेरी माँ आयशा की ततहीर को एक ही जगह जमा क्यों किया? सुबहानक तौहीद, हाजा बुहतानुन ततहीर। तौहीद को और ततहीर को एक जगह पर जमा क्यों किया? कुरान ने जवाब दिया, जरूरी था, इसलिए कि खदीजा के इंतकाल के बाद जब मेरा पैगंबर तन्हा हो गया था, इज़्दिवाजी तौर पर अफसुर्दा रहने लगा, तन्हा रहने लगा, तो हमने अर्शे बरी पर फैसला कर लिया कि खदीजा के इंतकाल के बाद पैगंबर की तन्हाइयों की रफीक, पैगंबर की इज़्दिवाजी रफीक बनाने के लिए जिस खातून का इंतखाब किया जाएगा वो सिद्दीक़ अकबर की बुलंद बख्त बेटी आयशा होगी। पैगंबर खदीजा के इंतकाल के बाद हमने तेरी आबरू और हरम बनाने के लिए आयशा का इंतखाब किया। रूहुल अमीन तस्वीर लाए, पैगंबर को शबीह दिखाई। आयशा का इंतखाब भी अर्शे बरी पर। आज जैसे मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, आयशा के किरदार पर कीचड़ उछाला, उंगली उठाई, अगर आयशा का किरदार मशकूक हो जाता, आयशा के किरदार पर हर्फ आ जाता, रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे कुदरत पर भी हर्फ आ जाता, मेरे इख्तियार पर भी उंगली उठती कि तूने किसके लिए कौन सी औरत भेजी। और मेरी जात कमजोरियों से पाक, मेरी जात उंगली उठाए जाने से पाक, मेरी कुदरत, मेरा इख्तियार, सुबहानक सुबहानक, मेरा इख्तियार, मेरी कुदरत ऐबों कमजोरियों से पाक। हाजा बुहतानुन अजीम, तेरी आयशा गुनाहों से पाक।